محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صلاة الذي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد علی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار تمام دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کے فضل و کرم سے آج میں اور آپ اس کے گھر تشریف لائے. یہ اس رب کا خاص کرم ہے کہ وہ اس دنیا میں اس کائنات کے اندر چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو چاہے غیر مسلم ہو اس کو ایک زندگی اس نے عطا کی، موقع دیا. زندگی عطا کرنے کے بعد اس رب نے ان ایمان والوں کو اپنے گھر میں آنے کی فرصت عطا کر دی. رب نے اعلان کیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب یہاں اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، ایمان والوں کو ایک اعلان کر رہا ہے، دعوت کر رہا ہے. قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یارو اللہ نے یہاں تو ایمان والوں کو اعلان کیا، اگلے مقام پر فرمایا یا ایھا الانسان. اب یہاں انسانوں کو بھی اعلان کر رہا ہے. یہ ایک تو وہ ہیں جو ایمان والے جن کا ایمان سلامت ہیں. مسلمان تو ماشاءاللہ سے آج اللہ نے جتنے بھی نعمتیں عطا کی، جتنی مال عطا کیا، دولت عطا کی، ایمان سلامت نہیں ہے. کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، ہم پریشان حال ہیں، ہم مشکلات میں ہیں. یارو تو خوف خدا کر، تو ایک سانس کا حساب نہیں دے سکتا. تجھے تھوڑی سی تکلیف ہو، بیمار ہو، پریشان ہو، تو رو کے رب سے دعا مانگتا ہے مولا معاف کر، مولا معاف کر. جب ٹھیک ٹھاک ہے، چل رہا ہے، اس کے گھر آیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، 3 ٹائم کا آپ کو کھانا مل جاتا ہے، پھر بھی ہم پریشان حال ہیں جی، ہم مشکل میں ہیں. کچھ خوف خدا کرو. رب نے اعلان کیا یا ایھا الانسان، آئے بھاگتے ہوئے انسان پلٹ کر آ جا. ما غرک بربک الکریم، تیرا رب کریم ہے. 2 جملے سمجھ آ گئے. ایک ایمان والوں کو اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا یا ایھا الانسان. تیسرے مقام پر فرمایا کنتم خیر امت، تم ہو خیر والی امت. کنتم خیر امت، تم ہو خیر والی امت. اخرجت للناس، جو خیرات تحسین پیش کرنے والے ہو.
یہاں ایک لفظ آیا الناس، ناس سے مراد کیا ہے؟ لوگوں سے مراد اپنے ہیں یا بیگانے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ. جملہ آیا الناس، کنتم خیر امت، رب کہتا تم خیر والی امت ہو. اب اگلے جملہ آیا الناس اخرجت للناس، تم خیرات تصویر پیش کرنے والی ہو. الناس کا جملہ آیا. یہاں میں ایک گروپ کے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں رب نے امت کو اعلان کیا تم الناس کی طرف نکلو. الناس سے مراد ایمان والے نہیں ہیں، الناس سے مراد انسان نہیں ہیں، الناس سے مراد مسلمان نہیں ہیں. الناس کا معنی لوگوں سے مراد بیگانے ہیں، کافر ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو ایمان نہیں لے آئے، جو رب کو مانتے نہیں ہیں، اس کے محبوب کو مانتے نہیں ہیں. ان کو رب نے ذکر کیا اور امت کو کہا تم الناس کی طرف نکلو. کنتم خیر امت، تم خیر والی امت ہو. اور الناس کی طرف نکلو، لوگوں کی طرف نکلو، یہودیوں کو، کافروں کو، بت پرستوں کو ایمان کی طرف لے آؤ، انہیں مسلمان بناؤ، انہیں ایمان والے بناؤ، انہیں حضور کی امت میں لے آؤ. اب اعلان کر رہا ہے. آج امت کہاں کھڑی ہے؟ امت تو اپنے مسلمانوں کو خیال نہیں کر سکتی. آج ملک کے حالات کو دیکھا جائے، جو فلسطین کے اندر ظلم و ستم کی آگ لگ رہی ہے، کیا مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی ہے؟ یارو غیرت ایمانی کا جذبہ ہے ان کے اندر، حکمرانوں کے اندر. بس وہ اپنے مفادات کی خاطر خاموش ہیں، لیکن عدالت لگنی ہے. میرا ہر جمعہ یہی پیغام ہوتا ہے، یارو یہ چند میں اصلاحی باتیں کرتا ہوں، لیکن مسلمان جو ہم ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں، کچھ غیرت بھی کریں، اپنے اندر ایمان سلامت رکھیں. رب اعلان کر رہا ہے اے امت تم الناس کی طرف نکلو، لوگوں کی طرف نکلو، یہود و نصارہ کو، کافروں کو دین کی طرف لے آؤ. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج اس دنیا کے اندر ہمیں اپنی پہچان نہیں تھی، ہم خود شناس نہیں تھے. جب امام الانبیاء آیا، آمینہ کا جگمگاتا چاند آیا، اس نے ہمیں خود شناسی بنا دیا. ہم پہچان والے بھی ہو گئے، ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، پھر خدا شناسی بنایا، پھر ہم خدا شناس ہوئے. ہم نے پھر رب کو پہچانا، پھر رب کا کلمہ پڑھا، لا مسجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. آج سب کچھ اس حضور کا صدقہ ملا، لیکن آج ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. سنو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اسی کے اندر میں نے بس حضور کی مدد کے پھول پیش کرنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں. میں نے لفظ بولا یا ایھا النبی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل لغت نے لفظ نبی کے 8 معنی نقل کیے ہیں، میں ان میں صرف 2 معنی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات کو پورا کر سکوں. لفظ نبی کے بارے میں اہل لغت نے ایک مادہ یہ لکھا ہے کہ اس کا مادہ نابا ون آتا ہے، نون با وو، اور ایک اس کا مادہ آتا ہے نابا ان، نون با حمزہ. اگر اس کا مادہ ہو نابا ون نون با وو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے رفعت، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی. اب یا ایھا النبی کا لفظ بولیں گے معنی یہ ہوگا اے بلند شان والے نبی. یا ایھا النبی کا لفظ بولیں گے معنی یہ ہوگا اے بلند مقام والے نبی. یا ایھا النبی کا لفظ بولیں گے معنی یہ ہوگا اے بلند نظام والے نبی. تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بلند ہوا کرتا ہے. آج کوئی سوال کرے جی نبی کتنا بلند ہوتا ہے، مقابلے کا دور ہے، ہر آدمی آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا والوں، آج کوئی آدمی میرے نبی کے مقام کی بلندی کو سمجھنا چاہتا ہے، میرے محبوب کے مقام کی بلندی کو جانچنا چاہتا ہے. میرے محبوب کے مقام کی بلندی دور کی بات ہے، آج تک دنیا انسانیت میرے محبوب کے قد کی بلندی کو نہیں سمجھ سکے ہیں کہ میرے محبوب کا قد کتنا اونچا تھا. سیرت نگاروں نے جب ہر ایک چیز کو نقل کیا، میرے محبوب کی ہر ایک چیز کو بیان کرنے پہ آئی، میں حیران ہو گیا. جب بیان کرنے پہ آئے آقا کریم علیہ السلام جس حجرہ مبارک سے
جس باغ میں قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، محدثین نے بڑی تحقیق کر کے کہا کہ فاصلہ کتنا بنتا ہے، تحقیق کر کے کہا کہ 2.5 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ اگر بیان کرنے پہ آئے آقا کریم علیہ السلام کی زلفوں کی تعداد کتنی ہے تو سیرت نگار لکھتے ہیں 14,300 سے کچھ زائد آپ کے زلفوں کی تعداد ہے۔ اگر بیان کرنے پہ آئے آقا کریم علیہ السلام کی ریش مبارک میں سفید بالوں کی تعداد کتنی ہے تو سیرت نگار لکھتے ہیں 17 تک بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا سیرت نگارو، تم نے میرے محبوب کی زلفوں کی تعداد بتائی ہے، تم نے میرے محبوب کے سفر کی تعداد بتائی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کا قد کتنا اونچا تھا۔ سیرت نگار خاموش ہو گئے۔ میں نے مورخین سے پوچھا تم بتاؤ بھائی حضور کا قد کتنا اونچا تھا، وہ لاجواب ہو گئے۔ جب میں صحابہ کے دروازے پہنچا، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ہر وقت تم حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، تم بتاؤ حضور کا قد کتنا اونچا تھا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اور تو کوئی پتہ نہیں، بس اتنا جانتا ہوں جب آمینہ کے لال کعبہ شریف سے بت گرانے کی بات کر رہے تھے، جب آمینہ کے لال کے پاس چھوٹے قد والا آدمی آتا، میرے آقا اس کے ساتھ چلتے، میرے محبوب کا قد اس سے اونچا نظر آتا۔ اگر اس سے بڑے قد والا آدمی آتا، میرے آقا اس کے ساتھ چلتے، میرے محبوب کا قد اس سے اونچا نظر آتا۔ میں نے کہا مولا راز کیا ہے؟ رب کائنات نے کہا میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہہ دے فلاں کا قد میرے مصطفیٰ قد سے اونچا ہو گیا تھا، نہیں، یہ تو بیان کرتے پیارے ابو ہریرہ۔ میں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ سے پوچھا تم بتاؤ حضور کا قد کتنا اونچا تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا جب آمینہ کے لال نے کعبہ شریف سے بت گرانے کی بات کی، آمینہ کے لال نے کہا علی تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ اب میں حضور کے کندھے پہ سوار ہوا۔ اب آقا کریم نے فرمایا پیارے علی ذرا بتاؤ تو صحیح کتنا بلندی پہ چلے گئے ہو۔ اب پیارے علی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ کا سلام، بظاہر تو آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہوں، اگر اجازت ہو تو عرش کو پائے سے پکڑ کے نیچے کھینچ سکتا ہوں، میں اتنا اوپر چلا گیا۔ سامعین محترم، اگر اس سے بھی آگے غور کرتے ہیں، جب میں معراج کی رات کو دیکھتا ہوں پتہ یہ چلتا ہے عرش نیچے رہ جاتا ہے، مصطفیٰ اونچا چلا جاتا ہے۔ کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا کے سدرت ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جرا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ دوسرا میں نے جملہ بولا نابعون، نون با حمزہ، پہلا معنی یاد کر کے جائیے۔ یا ایھا النبی کا معنی ہے بلندی۔ کیا معنی ہے بلندی؟ اس کا دوسرا جملہ نکلا، اہل لغت نے نکالا نابعون، نون با حمزہ، نابعون کا معنی ہے خبر دینا۔ بھائی نبی کی اس بات خبر دیتا ہے، ارے نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو خبر عرش کی دیتا ہے، اگر عرش پہ چلا جائے تو خبر فرش کی دیتا ہے نا، نہیں آئی بات سمجھ۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، آخری روایت مختصر غور کرنا ہے۔ ایک روایت ہے آقا کریم نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بلند کیا اور جنت میں چلا گیا ہاتھ آپ کا، بڑی معروف روایت ہے۔ لیکن ایک روایت ہے، اس کو عقیدے کی بنیاد پر نہیں، عقیدہ اور عقیدت ملا کر اس کو ذہن میں رکھے جانا ہے۔ آقا کریم مصلی پر تشریف فرما ہیں، آپ نے بیٹھے بیٹھے مسکرایا، تبسم فرمایا، غلام دیکھ رہا تھا حضور مسکرائے کیوں ہیں، آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ مسکرائے کیوں ہیں، بات کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام میرا رب مسکرا رہا تھا، میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ اب غلام پوچھتا ہے پوچھ نہ لوں اللہ کیوں مسکرا رہا تھا، یہ بھی تو پتہ ہوگا۔ آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرما دیجیے اللہ کیوں مسکرا رہا تھا۔ فرمایا اے میرے غلام اللہ کی بندے کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، بندے گال چکی تھی، رب مسکرا پیا۔ اب پوچھتا یا رسول اللہ کون سی بات تھی؟ فرمایا جب حشر کا دن ہوگا اللہ جس بندے کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا اس سے مکالمہ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ بندہ کا چہرہ ہے آگ کی طرف، پیٹھ ہے دروازے کی طرف، بندہ کہتا ہے مولا میرا چہرہ دروازے کی طرف کر دے، پیٹھ آگ کی طرف کر دے، چہرہ تو بچ جائے پیٹھ جل جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے بندے ایک ہی بار مانگ لے جو کچھ مانگتا ہے۔ بندہ کہتا ہے مولا بس یہ کچھ مجھے دے دے۔ جب ایسا کیا نا اللہ نے فرشتوں کو کہا اس کا چہرہ دروازے کی طرف کر دو، پیٹھ آگ کی طرف کر دو۔ جب ایسا کیا نا بھائی بڑا کچھ نظر آیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے مولا میں نے یہ تھوڑا مانگا،
مجھے جنت عطا کر دے۔ اب غور کرو، امام الانبیاء فرش پہ بیٹھ کے خبر عرش کی دیتا ہے، آج امت جو درود پڑھتی ہے کیا حضور نہیں جواب دیتے؟ آج خوف خدا کرو، اس وقت عدالت لگنی ہے۔ اس دنیا میں ابھی وقت ہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ ابھی میں مبارک پور میں انوار محمدیہ مسجد میں بیان کر کے آیا، وہاں 20 منٹ پہ میں نے بیان ختم کرنا تھا، تو مجھے ایک صاحب نے کہا بھائی ٹائم ہو گیا، ایسے اشارہ کرتا ہے۔ میں نے 21 منٹ پہ اپنا بیان ختم کر دیا۔ آج کوئی بندہ کہے بھائی جمعہ آپ 1:30 بجے کریں یا بیان ختم کر دیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ ہم مخلوق کے غلام نہیں ہیں یارو، غلامی کرنی اللہ اور اس کے رسول کی۔ جب دین کی بات ہو رہی ہو خاموشی اختیار کرو۔ آج تم شادی حال میں جاتے ہو، دوست سے ملاقات کرنے جاتے ہو، وہاں 3 گھنٹے انتظار کرنا ہو، پیٹ کے پیچھے کھانے کے پیچھے تم بیٹھے رہتے ہو 3 گھنٹے۔ آج جب حضور کی حدیث پیش کر رہی ہو، حضور کی مدد کے پھول بیان کیے جا رہے ہو، تم کہتے ہو جی ٹائم ہو گیا ہے۔ یارو خوف خدا کرو، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بیٹھنے کا سکون ہی نہیں ہے تمہیں۔ ان سے پوچھو جن سے ظلم ہو رہا ہے، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، ایمان سلامت ہیں، پھر بھی دین سے دور نہیں ہوئے۔ یہود و نصارہ وہ کفار ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی ان کا ایمان سلامت ہے، اللہ کا نام تو لے رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ خوف خدا کریں، اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کا احساس اور جذبے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجود کائنات سے پہلے ایک تارا چمکا، جو وہ چمکا تو کیا چمکا، عرش سارا چمکا، بوقت سجدہ آدم کا بدن سارا چمکا، زمین چمکی زماں چمکا، اسماں سارا چمکا۔ اسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نکھات خوابیدہ غنچہ کی نوا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے اشنا ہو جائے گی۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔